نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وأوحينا إلى موسى اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسر بعبادی کہ راتوں رات لے چل میرے بندوں کو انکم متبعون بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے فارسل فرعون فی المدائن حاشرین پس بھیجے فرعون نے شہروں میں اکٹھے کرنے والے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون بے شک یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اور بے شک وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ اور بے شک ہم سب چوکنے رہنے والے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ پس ہم نے نکال دیا ان کو باغات اور چشموں سے وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں سے اور عزت والی جگہ سے کذالک اسی طرح ہوا وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل اور وارث بنایا ہم نے اس کا بنی اسرائیل کو فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ پس پیچھا کیا ان کا صبح صبح یعنی سورج نکلتے وقت فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ پس جب دیکھ لیا دونوں جماعتوں نے قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ تو کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے إِنَّا لَمُدْرَكُونَ یقیناً ہم تو پکڑ لیے گئے پا لیے گئے قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کلا ہرگز نہیں ان معی ربی
بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، ان قریب کوئی راہ بنائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پس ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، مار اپنی لاٹھی کو سمندر پر، فَانْفَلَقَ، پس پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، پس ہو گیا ہر حصہ، كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، بڑے پہاڑ کی طرح، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور قریب کیا ہم نے وہاں پچھلوں کو، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب ان کو، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور اکثر ان کے ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک رب تیرا وہی غالب رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 52 سے لے کر 68 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دلائل لے کر گئے اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور جادوگروں کو بلا کر مقابلہ کروایا، تو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی اور جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ایمان سے محروم رہا، اسی طرح فرعون کے ماننے والے بھی محروم رہے۔ اس کے بعد واقعہ کا کافی سارا حصہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے آخری حصہ کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد فرعون ظلم کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام بعض و نصیحت کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جس کا تذکرہ ہم نام پارے میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنا شروع کیے۔ کبھی طوفان آیا، کبھی قحط سالی آئی، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا، کبھی جوؤں کا عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا۔ یہ مختلف عذاب اللہ اس لیے دیتے رہے کہ توبہ کریں اور واپس پلٹ آئیں، لیکن حالت ان بد نصیبوں کی یہ تھی کہ جب بھی کسی عذاب میں چھوٹی مشکل میں مبتلا ہوتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے، بس اب اللہ سے دعا کر نجات دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر کفر پر ڈٹ جاتے۔ یوں کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہوئی، جس کا ذکر بھی 11ویں پارے میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ ان کے مال و متاع، ان کی حکومت سب برباد کر دے، کیونکہ یہ ایمان نہیں لاتے سوائے اس کے کہ اب انہیں دردناک عذاب دیا جائے۔
جب اللہ رب العزت نے بھی بتا دیا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے لیے بد دعا فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم والوں کو تیار کریں اور رات کے وقت چپکے سے مصر سے نکل جائیں، اور فرعون پیچھا کرے گا، لیکن وہ بات یاد رکھنا جو پہلے دن جب اللہ نے وحی دی تھی اس وقت اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ وہ جھٹلائے گا، تکذیب کرے گا، میرے قتل کا آرڈر دے گا، تو اللہ نے فرمایا تھا اکیلا مت سمجھنا اپنے آپ کو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ بات یاد رکھنا موسیٰ، لیکن تم نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے احباب کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ اللہ کی مدد کا وعدہ آ گیا ہے، لہٰذا راتوں رات ہم نے نکلنا ہے، خفیہ طور سے نکلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو سمندر میں غرق کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو راتوں رات نکلنے کا حکم دیا، ورنہ دن کو بھی اللہ نکال سکتے تھے، اللہ کے لیے کون سا مشکل کام تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور اس فرعون کے لشکروں سے آنکھیں چھپاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ سنیے جی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی جانب، ان اسر بعبادی، کہ راتوں رات لے چل میرے بندوں کو۔ اسراء کہتے ہیں رات کو چلنے کو، اسر راتوں رات لے چل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ رات کو، ان اسر بعبادی، راتوں رات لے چل میرے بندوں کو، انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے۔ فرعون آئے گا پیچھے، پرواہ نہیں کرنی۔ یہ راتوں رات نکلے، فرعونیوں کو تب پتہ چلا جب یہ نکل گئے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، پھر فرعون کو پتہ چلا، اس نے بھیجے فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، سارے شہروں میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس نے بھیجے، یعنی پیغام دینے والے بھیجے کہ سارے شہر والے آؤ اور سب مل کر جناب پیچھا کرتے ہیں ان کا، کوئی بندہ رہ نہ جائے، سب آؤ تاکہ ہم سب ان کو پکڑ کر لے کر آئیں۔ اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ سب ہی جائیں تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ کی حکمت کون جانے بھائی۔ اور پھر فرعون کہتا ہے ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بے شک یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے۔ شرذمہ کہتے ہیں حقیر جماعت کو، پھٹے پرانے کپڑے جس کے ہوں اور جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، یہ حقیر سے لوگ ہیں، مزدور سے لوگ ہیں، اور یہ ہمارا مقابلہ کرتے ہیں اور ہماری اجازت کے بغیر جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، 5-6 لاکھ تھے، واللہ تعالی عالم۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں جیسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شاید یہ مبالغہ ہے، چونکہ تعداد قرآن و حدیث میں واضح طور پر نہیں ہے۔ بہرحال اتنی کم بھی نہیں تھی، لیکن ایک بات پکی تھی کہ فرعونیوں کے بنسبت ان کی تعداد کم تھی، فرعونی ان سے زیادہ تھے۔ اب لاکھوں میں اگر تعداد ہو تو پھر فرعون یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ چھوٹی سی جماعت ہے؟ وہ غرور اور تکبر کے ساتھ کہہ رہا ہے، چونکہ ان کے مقابلے میں تو چھوٹی تھی اور طاقت کے حساب سے بھی چھوٹی تھی، اور یہ مٹھی بھر یہ تھوڑے سے لوگ یہ ہمیں جناب آنکھیں دکھاتے ہیں اور یہ ہماری اجازت کے بغیر گئے کیوں ہیں اور یہ جا کیسے سکتے ہیں، یہ اس کے تکبر اور غرور کی باتیں ہیں۔ بہرحال ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ ایک تھوڑی سی حقیر جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، خام خام غصہ دلا رہے ہیں، ہم نے بڑی مہلت دی ان کو، اب یہ مہلت کے قابل نہیں، اب ان کو ہم پکڑ کر سزا ہی دیں گے۔ اور انہوں نے کیا سمجھا
کہ چپ کر کے نکل جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا؟ نا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم سارے بڑے چوکنے ہیں، حاضرون بڑے چوکنے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ چھپ کر نکل گئے، نکلنے نہیں پائیں گے، ہم پکڑ کر لائیں گے، نکلو سارے اکٹھے آ کر مل کر نکلو۔ وہ ادھر جمع کر رہا تھا، اور اگلی آیت سنیے اور محبت کے ساتھ ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، فرعون تو جمع کر رہا تھا نا کہ پکڑ کر ہم ان کو لائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو تو میں اللہ تمہیں سمجھاؤں کہ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے ان کو نکال دیا، من جنات وعیون، ان باغات اور چشموں سے، وکنوز، اور ان خزانوں سے، ومقام کریم، اور اس عزت والی جگہ سے۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہے ہیں، ہم جائیں گے، ہم پکڑ کر لائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ رب کہتا ہے جاؤ جاؤ، میں اللہ تمہیں ان محلات سے نکال رہا ہوں، ان باغات سے نکال رہا ہوں، پھر تمہیں پلٹ کر ان باغات کی طرف آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ۔ اور اگلا جملہ کذالک، کذالک اسی طرح، اور دوسرا مطلب کذالک کاف لبیان الکمال، اللہ فرماتے ہیں کذالک، میری قدرت کے کمال کو دیکھنا ہو تو اس واقعے کو دیکھو، نہ کوئی فوج بھیجی، نہ کوئی فرشتے آئے، خود ہی اکٹھے ہو کر نکل رہے ہیں۔ کذالک، یہی تو تیری رب کی قدرت کا کمال ہے، یہی تو تیری رب کی قدرت کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ کذالک، کسی ادب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ہوا اور سورج نے آپس میں بحث کی۔ ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے جناب چادر لپیٹی ہوئی تھی نا، تو ہوا نے کہا کہ اس کی چادر اتارنی ہے، سورج تم اتروائے گا یا میں اترواؤں؟ جب میں اترواؤں گا، اس نے کہا میں اترواؤں گی۔ اس میں جناب مقابلہ ہوا، ہوا بڑی تیزی سے چلی، چادر اڑ جائے، لیکن اس بندے نے ہر طرف سے چادر کو دبا کے نا صحیح قابو کر لیا۔ سورج نے کہا ہم اپنا ٹل لگا لیا، اب میرا بھی کما دیں۔ سورج آیا ہے، ہوا تو بڑے جوش سے آئی تھی، سورج بڑے ٹھہر کے آرام سے آیا، جو ہی اوپر آتا گیا گرمی بڑھتی گئی، اس چادر آپ پہ لا کے پر چڑھ دی تھی۔ اس نے کہا ہم جوش نہیں مارتے، ہم اسی طرح جو ہے چادریں اتروا دیا کرتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں ہم نے کوئی فوجیں نہیں بھیجی، ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجے، بس اسی طرح ہمارا امر آیا اور اگلے خود ہی گھروں سے نکل کر دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ ہاں کذالک، یہ امر کس کا چلا ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح ہمارا امر چلتا ہے، اسی طرح ہماری قدرت چلتی ہے، اسی طرح تیرے رب کے اختیارات چلتے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیل، اور وارث بنایا ہم نے اس کو بنی اسرائیل، وارث بنایا ہم نے اس کا بنی اسرائیل کو۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ہم نے اس کو بنی اسرائیل کا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے مصر کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں ایسے نہیں، کیونکہ بات واضح ہے، قرآن میں بھی موجود ہے کہ پھر آگے وہ باہر گئے، میدان تی کے اندر 40 سال بھٹکتے رہے، اور اس کے بعد جہاد ہوا، پھر ارض فلسطین کے اندر ان کو داخلہ ملا جو ان کی اصل زمین تھی۔ تو یہاں پہ اورثناہا، ہا ضمیر کا مرجع زمین ہے، زمین سے فرعونیوں کو ہم نے ختم کر دیا اور زمین پر ہم نے بنی اسرائیل کو آباد کر دیا۔ کئی قومیں آئیں ختم ہو گئی، دوسری قوم آباد رہی، اس لیے فرمایا وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اس زمین کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس پیچھا کیا ان کا سورج چڑھتے وقت۔ کس نے پیچھا کیا جی؟ فرعونیوں نے۔ وہ بھی پیچھے لشکر لے کر جا رہے ہیں، اور ان کا لشکر ان کے لشکر سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، پس جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا،
فرعونیوں نے دیکھ لیا کہ وہ موسیٰ اور اس کا لشکر جا رہا ہے، انہوں نے بھی دیکھ لیا پیچھے فرعون لشکر لے کر آ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پریشان ہوئے۔ آگے دریا کی موجیں جوش مار رہی ہیں، کوئی پل کوئی نہیں، کوئی راستہ کوئی نہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں پہنچ چکی ہیں، پیچھے بھاگنے کا راستہ بھی کوئی نہیں، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں۔ اس لیے قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، بے شک ہم تو پکڑے گئے، راستہ ہی کوئی نہیں رہا بھاگنے کا، چھپنے کی جگہ ہی کوئی نہیں رہی، موسیٰ مروا دیتے ہی بھائی، ادھر ہی چلو غلام تو تھے، کوئی لتر کھلا کھا لیتے تھے، لیکن چلو پھر بھی کچھ گزارا روٹی کرنے والا تو شام کو مل جاتا تھا، آزادی آزادی کرتے کرتے یہ تو مروا ہی دیتے ہی، آگے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں، پیچھے بھاگنے کا راستہ بھی کوئی نہیں۔ موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، کوئی راستہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر جب اپنے ساتھی کمزور ہونا جی تو پھر بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے نا جی، اس لیے ہم کہتے ہیں ساتھی ساتھ نیچے نہ کیا کریں، سویا نہ کریں، ورنہ بیان کرنے والا کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو چوکنا رہنا چاہیے، چھپ کر نہ بیٹھا کریں، سامنے بیٹھا کریں، ورنہ بندہ کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پریشان، اب کیا ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی استقامت کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں پکڑے گئے جی، دوسرے جی پکڑے گئے جی، ادھر پکڑے گئے جی، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں پکڑے گئے، انا لمدرکون، اور بیچ میں پھر موسیٰ بولا قال کلا، قال کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں پکڑے گئے، کیوں؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، جس کے ساتھ رب ہو وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا۔ سیہدین، ضرور کوئی راستہ نکالے گا، اسباب کے دائرے میں بظاہر تو کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن رب کی جانب جب دیکھتا ہوں تو ضرور راستے ہی راستے نظر آتے ہیں۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ضرور راہ دکھائے گا مجھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، پس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی بھیجی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، مار اپنی لاٹھی کو سمندر پر، سامنے سمندر کا پانی بہ رہا ہے، موج زن ہے، موجیں جوش مار رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کنارے پر پہنچی، فرعون کی جماعت بھی قریب ہی پہنچ چکی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اضرب بعصاک البحر، مار اپنی لاٹھی کو سمندر پر، جو ہی ماری فن فلقا، بس ادھر لاٹھی پڑی تو ادھر بہتا ہوا پانی پھٹ گیا، فن فلقا فکان کل فرق کالطود العظیم، 12 قبیلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ نے 12 راستے سمندر سے بنا دیے، 12 جگہوں سے پانی پھٹ گیا ایک لاٹھی پڑنے کے بعد، فانفلق فقال کل فرق کالطود العظیم، ہر حصہ پانی کا، کل فرق، ہر وہ پھاٹ، جہاں پڑا نا پانی تو پھٹا، وہ ہر پھٹنا ان کا، فرق بنا وہ پھاٹ، وہ پھٹنا، وہ حصہ، کل فرق، پانی کی ہر پھاٹ، کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑ کے ٹکڑوں کی طرح ہو گئے، بہتے ہوئے پانی کو ٹھوس بنا کر روکنے والا کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ یہاں پر ایک بات تھوڑی اور اگر آپ غور فرمائیں، اللہ نے فرمایا لاٹھی مار، لاٹھی کو سمندر پر مار، حالانکہ سمندر کے ساتھ لاٹھی جو لگی 12 جگہوں پہ تو لگی بھی کوئی نہیں، لاٹھی تو ایک جگہ پہ لگی تھی نا، 12 جگہوں پہ راستے بن گئے، اور اس لاٹھی ظاہر بات ہے سمندر تو بڑا سارا تھا،
لاٹھی کتنی بڑی ہوگی، کہاں تک لگی ہوگی. اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی کو روکا. بے شک تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی روک دیتے. جی اللہ نے کیوں کہا کہ لاٹھی مار؟ معجزت جو ہی قریب جاتے پہلے ہی آگے راستے بنے ہوتے. جی اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا معجزہ ظاہر کرنا تھا، دوسرا اس لیے کہ لوگوں جہاں تک تم اسباب اختیار کر سکتے ہو وہ کرو، آگے بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری اونٹنی ہے اور میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تو اس اونٹنی کو چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کر کے نماز پڑھوں، یا اس کا گھٹنا باندھ دوں اور پھر جناب توکل کروں؟ حضور نے فرمایا گھٹنا باندھ دے پھر توکل کر، اسباب اختیار کر پھر توکل کر. اللہ اسباب پہ توکل نہیں کرنا لیکن اختیار کرنا ہے، اسباب کو چھوڑنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا. انسان کے بس میں اتنا ہی تھا کہ سامنے سمندر ہے اس کے اوپر کوئی چیز مار، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا تو کر، باقی بھروسہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ. سبحان اللہ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم وازلفنا ثم الاخرین، اور ہم نے قریب کر دیا وہاں پچھلوں کو. تسی بھی اور بنے بنے شاباش آ جاؤ. فرمایا تم بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آئے. وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو نجات دے دی. ثم اغرقنا الآخرین، پچھلوں کو ہم نے غرق کر دیا. اور سورۃ الدخان میں ہے 25ویں پارے میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پار ہوئی ہے نا تو تھوڑا موسیٰ علیہ السلام نے دریا کی جانب دیکھا کہ پانی چل پڑا ہے یا نہیں، تو پانی تو رکا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تو اگر پانی چل پڑتا تھا تو وہ پیچھے رہ جاتے اور ہم پار ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ سے کہا نہیں، کہنے کا ذکر نہیں ہے لیکن اللہ کے جواب کا ذکر ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ پانی کو رکا ہوا ہی رہنے دے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، پانی کو رکا ہوا ہی رہنے دے. إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اس سارے لشکر کو غرق بھی تو کرنا ہے، پانی کو رکا ہوا ہی رہنے دے، آنے دے ان کو. اللہ فرماتے ثم اغرقنا الآخرین، پھر جب وہ لشکر پانی میں جا گھسا ہم نے پھر پانی کو چلنے کا حکم دے دیا. پانی پھیلتا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے، پانی چلتا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے. سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اوپر پھر فلٹر ہو کر پھر برستے ہیں اللہ کے حکم سے. جب چاہتا ہے برساتا ہے، جب چاہتا ہے روک لیتا ہے. ساری کائنات کا نظام میرے رب کی قدرت کے اندر موجود ہے، جیسے میرا رب فیصلہ کرتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے فرمایا وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات دی، سب کے سب کو. ثم اغرقنا الآخرین، پچھلوں کو ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے.